بہت زمانہ پہلے کی بات ہے جب دنیا میں نیکی اور بدی کے درمیان جنگ جاری تھی۔ ایک عظیم نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے اور ان سب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت اور قرب حاصل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت خوبصورت، سلیم الفطرت اور روشن چہرے والے تھے۔ ان کی معصومیت، ان کا حسن اور ان کا پاکیزہ کردار سب کے دلوں کو مو لیتا تھا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ایک خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سن کر سمجھ لیا کہ یوسف کے مقدر میں بہت بڑی عظمت لکھی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ ان کے والد یوسف سے خاص محبت کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں جلن بڑھتی گئی۔ بالآخر ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ والد کی محبت ان کو مل جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولا کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ چراغا لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی کھیل کود کر خوش ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ابتدا میں انکار کیا کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، مگر بھائیوں کے اصرار پر اجازت دے دی۔ جیسے ہی وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے، انہوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر والد سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہ جھوٹا ثبوت لانے کے لیے یوسف کے کپڑوں پر خون لگا کر پیش کر لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ماجرا سنا تو دل برداشتہ ہو گئے، مگر اللہ کی رضا پر صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا اور بے سہارا تھے، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور کنویں میں جھانک کر دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکا پایا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیا اور مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مصر میں عزن مصر نے انہیں خریدا اور اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے عزت سے رکھے، شاید یہ ہمیں فائدہ دے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام اب ایک نئے ماحول میں داخل ہو چکے تھے، مگر ان کا ایمان اور پاکیزہ فطرت قائم تھی۔ یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے تھے اور ان کا حسن بے مثال تھا۔ عزن مصر کی بیوی، جس کا نام زلیخا تھا، یوسف کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی، مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ڈر کر ہر بار انکار کیا۔ ایک دن زلیخا نے دروازے بند کر کے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام بھاگ کر نکلنے لگے اور زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ اسی لمحے عزن مصر آ گیا۔ زلیخا نے جھوٹ بولا کہ یوسف نے اس پر دست درازی کی کوشش کی، مگر اللہ نے یوسف کی سچائی کو ظاہر کر دیا۔ زلیخا کی سازشوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ قید خانہ میں بھی یوسف علیہ السلام کا حسن کردار نمایاں رہا۔ قیدی ان کی علم و حکمت سے متاثر ہوئے۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھے اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر مانگی۔ یوسف نے اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کی۔ ایک کو بتایا کہ وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا اور دوسرے کو کہ وہ سولی پر چڑھایا جائے گا۔ دونوں باتیں ٹھیک نکلیں۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، مگر ساقی بھول گیا اور یوسف کئی سال مزید قید میں رہے۔ کئی سال بعد بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور 7 خشک خوشے۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے تعبیر مانگی مگر کوئی نہ سمجھ سکا۔ ساقی کو تب یوسف کی یاد آئی۔ وہ دوڑ کر قید خانہ گیا اور یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ یہ قحط کے سالوں کی پیشگوئی ہے، 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور پھر 7 سال قحط آئے گا۔ بادشاہ نے یہ سن کر یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا اور انہیں معاف کر کے عزت کے ساتھ دربار میں بلایا۔ یوسف علیہ السلام کی حکمت اور علم کو دیکھ کر بادشاہ نے انہیں مصر کا خزانے دار بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اناج کو سنبھالنے کا بہترین نظام بنایا تاکہ قحط کے سالوں میں لوگوں کو بچایا جا سکے۔ قحط شروع ہوا تو دور دور سے لوگ اناج لینے مصر آنے لگے۔ انہی میں یوسف کے بھائی بھی شامل تھے۔ وہ یوسف کو پہچان نہ سکے مگر یوسف انہیں پہچان گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی آزمائش کی۔
انہوں نے ان سے کہا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ جب بھائی دوبارہ آئے تو یوسف نے ایک تدبیر کے ذریعے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے واپس جا کر والد کو ساری حقیقت بتائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم دوبارہ تازہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو مصر واپس بھیجا اور دعا کی کہ اللہ سب کو خیریت سے واپس لے آئے۔ جب بھائی دوبارہ یوسف کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی۔ بھائی شرمندہ ہو گئے اور معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ انہوں نے بھائیوں کو اپنے والد اور تمام خاندان کو مصر بلانے کا حکم دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام خاندان کے ساتھ مصر پہنچے۔ جب یوسف نے اپنے والد کو پایا تو لپٹ کر رو پڑے۔ اللہ نے حضرت یعقوب کو دوبارہ یوسف کی دیدار کی نعمت عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یوسف علیہ السلام کا وہ خواب جو بچپن میں دیکھا تھا آج حقیقت بن چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں صبر، عزم اور اللہ پر توکل کی عظیم مثال سکھاتی ہے۔ انہوں نے ظلم و ستم کے باوجود صبر کیا، اللہ سے امید نہ چھوڑی اور بالآخر اللہ نے انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائی۔